السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار.
قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، آج دنیا میں اسلام کے خلاف مختلف طریقوں سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مختلف امور ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن کے حوالے سے اسلام پر تنقید کی جاتی ہے۔ اسلام یعنی مذہب اسلام، دین اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ دین اسلام ہی اللہ رب العزت کے ہاں سچا دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا طلبگار ہو تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا پیروکار ہوگا وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ تو میری اور آپ کی کامیابی کس میں ہے؟ کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے عمل پیرا ہوں۔ اور آج اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا بھرپور ہم دفاع کریں۔ میرے اور آپ کے اوپر بحیثیت مسلمان یہ فرض ہے کہ ہم اپنے سچے دین کا دفاع کریں۔ سچے دین پر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، سچے دین پر جس طرح تنقید کی جاتی ہے اور جس طرح جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان تمام الزامات کا، جھوٹی تنقید کا جواب دینا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اس کا دفاع کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ثابت ہو، اور لوگ یعنی وہ لوگ جو کہ اسلام کو نہیں مانتے یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو اپنا منہ کھولنے کا موقع نہ ملے۔ وہ چیزیں جن کے حوالے سے اسلام پر تنقید ہوتی ہے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اور وہ ہے خواتین کا موضوع۔ کہ آج یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو کچھ نہیں دیا، اسلام نے خواتین کو، عورت کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں عورت انتہائی حقیر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی معاشرے کے اندر، اسلام کی آمد سے پہلے جاہلیت کے دور میں۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس خاتون کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ یہ گھٹیا تھی، اس کو اونچا مقام و مرتبہ دیا، یہ ذلیل تھی اور اسلام نے اس کو عزت دی، اور اس کی عزت اور اس کی عصمت کے تحفظ کے لیے بہت سارے اقدامات تجویز کیے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں عورت کا حال کیا تھا، پھر اسلام نے اس عورت کو کتنی تکریم دی، اس کی کس طرح سے عزت افزائی کی، کس طرح اس کا مقام و مرتبہ بلند کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جاہلیت میں کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ بیٹی کو باعث عار سمجھا جاتا تھا، اپنے لیے عار سمجھا جاتا تھا۔ کوئی شخص اس بات کو برداشت نہ کرتا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا، اپنے لیے عار سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی داماد بنے۔ داماد بننے کو اپنے لیے باعث ذلت اور باعث عار اور شرمندگی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے بیٹی کے وجود کو، بیٹی کی پیدائش کو باعث خیر و برکت قرار دیا۔ جاہلیت کے دور میں چونکہ بیٹی کو باعث عار تصور کیا جاتا تھا، اسی لیے اس کو یعنی اس بیٹی کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جاہلیت کے دور میں جس طرح بیٹی کے وجود کو باعث عار سمجھا جاتا، اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ
الا ساء ما يحكمون. ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی پیدائش کے بارے میں خبر دی جاتی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر اس کو دی جاتی اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ اس کا رد عمل یہ ہوتا کہ یتوارا من القوم ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا وهو كظيم اور غصے سے وہ بھر جاتا کہ کیوں میرے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی. آج بھی جاہلیت کے دور کے لوگ آج بھی موجود ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو جس عورت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی منحوس عورت ہے کہ اس سے بیٹیوں کے سوا کوئی اور کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ساس ہے کہ گھر میں اس کا جینا حرام کر دیتی ہے. کس کا؟ اپنی بہو کا جینا حرام کر دیتی ہے کہ کیوں اس نے بیٹی کو جنم دیا. اور خامد ہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے کیوں ایسا ہوا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اختیار میں ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کالا سیاہ ہو جاتا غصے سے بھر جاتا. پھر کیا کرتا ہے؟ یتوارا من القوم قوم سے چھپتا پھرتا ہے من سوء ما بشر به. اس بری خبر کی وجہ سے یہ جو بری خبر اس کو دی گئی یعنی اس کے ذہن کے مطابق یہ بری خبر سن کر کے وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے کہیں کوئی تانا نہ دے دے کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی. ایمسکہ علی ہون. پھر وہ یہ سوچتا کہ اس ذلت و رسوائی کو برداشت کر کے وہ اس بیٹی کو زندہ رکھے ام یدسہ فی التراب. یا پھر اس کو زندہ درگور کر اس کو مٹی میں دبا دے. یہ سوچ ہوتی اس شخص کی